الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. معزز سامعین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ بہت ہی برونق محفل ہے جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی گئی ہے۔ جگہ جگہ روشنی کا انتظام کیا گیا ہے اور جھنڈے وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے، اور میں کافی دیر سے بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار بھی سن رہا تھا۔ آپ لوگ بھی سن رہے تھے اور اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے۔ دوستو، ایک مثال کے ذریعے سے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا نام ہے ملک ہندوستان۔ اس ملک کے اندر قومی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے دو تہوار منائے جاتے ہیں۔ دو تہوار ہم سب کو معلوم ہے، دو تہوار کون سے ہیں؟ ایک 15 اگست، دوسرا 26 جنوری۔ ہم اور آپ 15 اگست کے موقع پر یا 26 جنوری کے موقع پر بہت ہی شاندار، بہت ہی بہترین پروگرام کا انعقاد کرے، بہت ہی بہترین جلوس نکالے، ریلی نکالے اور بہترین نعروں کے ساتھ ریلی نکالے، لیکن ان سب کے باوجود ہم اس ملک کے قانون پر عمل نہ کریں تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ملک کے وفادار نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا لینا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار گنگنا لینا، ہری جھنڈیاں لگا لینا، جلوس نکال لینا، سب کچھ کر لینے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نہیں کی تو سب کچھ ہو سکتے ہیں، نبی کے فرمانبردار، نبی کے چاہنے والے نہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلنے والا بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجے گئے، اور آج ہم سب کا جو حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو آپ لے کر آئے تھے ہم اس کو بھلا بیٹھے، ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے۔ مسلمان کو جتنا نقصان مسلمان سے پہنچا ہے کسی اور سے نہیں پہنچا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم نے سمجھے نہیں، ہم نے کبھی دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے احوال کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ، جب ہم نے خود جاننے کی کوشش نہیں کی تو ہم دوسروں کو کیا تعلیم دیں گے، دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ یہی غلط فہمیاں جو ملک میں عام ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے انسانوں اور جناتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پہچانا، ان کے کردار کو نہیں پہچانا۔ ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا ہے، وہ علی میاں نبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں وہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ مسلمان جب اذان دیتا ہے اللہ اکبر تو اس میں اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتا ہے؟ منو ہم نے اور آپ نے خود نہیں پہچانا کہ اذان کا مطلب کیا ہے۔ بہت کم لوگ بتا پاتے ہیں، جو دوسرا اگر تنقید کر رہا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ اس میں کمی ہماری ہے کہ ہم نے اسلام کا تعارف نہیں کرایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم سے ان کے سامنے تعارف نہیں کرایا۔ جب ہم تعارف نہیں کرایا تو دنیا کا پورے میٹر ہے، دنیا کا قانون ہے، اگر ہم کسی شخص کے یا خود اپنے بھائی کے کسی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں، کسی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں تو جس چیز زمین ہوتی ہے وہ قبضہ کرنے والے کا دشمن ہو جایا کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمی نبی بنا کر بھیجا، آفاقی نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کو جو کتاب دی گئی وہ عالمی کتاب، آفاقی کتاب، آپ کو جو شریعت دی گئی عالمی شریعت، آفاقی شریعت، سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، لیکن ہم نے سمجھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر، قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب، شریعت مسلمانوں کی شریعت۔ جب ہم نے پوری انسانیت کی کتاب کو، پوری انسانیت کے پیغمبر کو اپنے تک محدود کر رکھا، اپنے تک چھپا کر رکھا، تو ظاہر سی بات جب ایک زمین کو ہم ہڑپ کر لیتے ہیں، دوسرا دشمن ہو جاتا ہے، تو اگر ہم شریعت کو چھپا کر اپنے تک رکھتے ہیں تو دوسرا دشمن بنا ہے، تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات نہیں ہے۔ اسلام پوری دنیا میں اگر پھیلا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے بعد پھیلا ہے۔ ہم لاکھ دعوت دیتے رہے، ہم لاکھ دعوت کراتے رہے، جب تک ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کریں گے اور لوگوں کو اس سے متعارف نہیں کرائیں گے، ہمارے حالات بھی ہونے والے نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اور اس روئے زمین پر ہم صرف اپنا ملک ہندوستان کو لے لیں، یہاں جو دین پھیلا ہے وہ بادشاہوں کے ذریعے سے نہیں پھیلا، وکیلوں کے ذریعے سے نہیں پھیلا، یہ یہاں جو دین پھیلا ہے فقیروں کے ذریعے سے، اللہ والوں کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آج مسلمان بادشاہوں پر دھرماتروں کا الزام لگایا جاتا ہے اور کئی بادشاہوں پہ، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر دھرم پریورتن کا سب سے بڑا کوئی مجرم ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کا وہ بندہ جب اس زمین پر اپنے قدم رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے، اس طریقے سے وہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں کبھی کچھ لوگوں کے پاس جا کر ان کے سامنے ایسا کردار پیش کرتا ہے، بستی میں گئے، پورے گاؤں والوں کی دعوت کی، پورے گاؤں والوں کی دعوت کرنے کے بعد میں اپنے خدام کو حکم دیا کہ جائے پورے گاؤں والوں کو بلا کر لاؤ اور سب کو ایک ساتھ کھانا کھلاؤ۔ جب ان کے خدام گئے پورے بستی والوں کو بلا کر لائے، سب کو دسترخوان پہ بٹھایا اور بعد میں خواجہ کو بلانے گئے، چلو سارے بستی والے لوگ آ گئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں سامنے ایک جھوپڑی میں ایک غریب
بےکس شخص جو گندگی میں لطپت ہے، جس پر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، جھوپڑی میں کھڑا ہوا ہے، اپنے حکام سے سوال کرتے ہیں کہ تم سے کہہ رہے تھے پوری بستی کے لوگ آ گئے، سبھی لوگ آ گئے، سامنے دیکھو وہ جھوپڑی میں ایک آدمی کیسا کھڑا ہوا ہے؟ حکام دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں چلو خواجہ نے تمہاری دعوت کی ہے، تمہیں بلایا ہے۔ اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا ہے کہ خواجہ نے ہمیں بلایا ہے، کہ ہم بھی انسان ہیں، اپنے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حکام نے آ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ اس شخص کو یقین نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو انسانوں میں گنتی ہی نہیں کر رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھ کر گئے اور اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، تیار کیا اور کہا چلو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس کو ساتھ میں لے کر چلنے کی باری آئی، نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی چادر اتار کر اس شخص کے اوپر ڈال دی اور کہا چلو ہمارے ساتھ۔ اس کو لا کر دسترخوان پر اپنے سامنے بٹھایا ہے اور اپنے سامنے بٹھانے کے بعد میں اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر اس شخص کے منہ میں رکھا ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس کے بعد یہ الفاظ لکھے ہیں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے منہ کے اندر نوالا رکھا ہے تو اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نوالا اس کے جسم کے اندر پہلے گیا ہے یا ایمان کا نور اس کے جسم کے اندر پہلے گیا ہے۔ ہم نے سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی تعلیمات عملی جامہ پہنانے سے پہلی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش کرنے سے پہلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے